اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 219 دیکھیے، اللہ کریم فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں یعنی جوئے کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیارے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ فرمائیے جو زائد ہے، جو فاضل بچے، جو زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ غور و فکر دنیا اور آخرت میں ہو، دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو، مطلب تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ ویسألونک عن الیتامی، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ فرمائیے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا مال ان کا خرچے سے اپنا مال ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو بھی اور سنوارنے والے سے، یعنی بگاڑنے والا کون ہے، سنوارنے والا کون ہے، بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے اللہ خوب جانتا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پہلی بات یسألونک عن الخمر والمیسر، they ask you about wine and gambling، آپ سے یہ جوئے اور سود اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر قمار کو قرآن پاک میں جو لفظ قمار کا یعنی جوئے کا لفظ جو ہے میسر سے ہے، میسر یسر سے بنا، اس کا معنی ہوتا ہے آسان، کیونکہ جو جوا ہوتا ہے یہ آسان طریقے سے مال کا حاصل کرنا ہے، گین کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو جوئے کو قرآن پاک میں میسر کہا گیا۔ تو قمار کا معنی، قمار کو قرآن پاک میں جوا کہا ہے، قمار کہتے ہیں اخذ المالی او اعطاء بطریق المغالبات التي فيها عوض من الطرفین، ایک طرف سے عوض ہوتا ہے، دوسری طرف سے بطور غلبہ مال لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قمار، جوا۔ اللہ نے جوئے اور خمر کے متعلق سوال کرنے کے والوں کو ترغیب دلائی، پہلے یہاں حرام نہیں کیا گیا بلکہ ترغیب دلائی کہ ان کا گناہ بڑا ہے، ان کے نقصان بڑے ہیں، ان کے فائدے تھوڑے ہیں۔ لوگوں کے فائدے ہیں، لذت ہے، فراف ہے، مال مل جاتا ہے بغیر قید کے، بغیر کسی محنت کے جوئے سے مال حاصل ہو جاتا ہے، اور لذت ملتی ہے شراب پینے سے، لیکن معاذ اللہ یہ جو تھوڑی سی لذتیں ہیں، یہ لذتوں سے ان کا نقصان بڑا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان سے پیدا ہونے والے جو مفاسد ہیں، ما ينشأ من المفاسد، اسمهما کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو ان سے مفاسد، جو ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کے نفع سے بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اللہ سے دعا کی، اللہ کوئی انزل علینا بیان شافین، کوئی بیان شافی یعنی ایسا بیان ہو جس سے دل کو تشفی ہو جائے، نازل کر۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں تو اللہ نے کہیں بھی صراحتاً خمر اور میسر کو حرام نہیں کہا۔ تو اب اگلی پھر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ سورہ نساء کی تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر عرض کی یا اللہ کو بیان شافی نازل کر، کیونکہ یہ تو نماز کے اوقات میں شراب کا پینا منع کر دیا گیا. تو پھر سورہ مائدہ کی یاد نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے صراحتاً خمر میسر وغیرہ سے منع کر دیا، اس سے رکنے کا حکم دے دیا. تو لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حرمت خمر کے 3 مراحل ہیں. 3 مرحلوں میں حرمت خمر ہوئی. ان کو اس عادت کو آہستہ آہستہ چھڑایا گیا. پہلے سمجھایا گیا کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. نفع نقصان کر کے سمجھایا گیا. کچھ نے چھوڑ دی، کچھ نے نہیں چھوڑی. پھر جب نماز کے اوقات میں کہا کہ اس اوقات میں نہیں پینی، تو نماز کے اوقات میں سب نے چھوڑ دی. پھر تیسرا حکم آیا اور بالکل ہی چھوڑنے کا حکم دے دیا. تو یوں یہ عادت جو بڑے پرانے عرصے سے لوگوں کو لگی ہوئی تھی بالکل ہی چھوڑ دی گئی. اب اللہ فرماتا یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کس طرح خرچ کریں. ہاؤ مچ دے اسپینڈ، کتنا خرچ کرے اللہ کی راہ میں. قل آپ فرمائیے العفو. اب یہاں العفو سے پیچھے فعل محذوف ہے، انفقوا العفو، یعنی جو تمہارا فاضل حاجات سے زیادہ مال بچتا ہے اس کو خرچ کرو. اور اس کی تشریح بڑے خوبصورت انداز میں امام سیوطی لکھتے ہیں جلالین میں، ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ وتضيعوا انفسکم. ایسا نہ کرو کہ جس کے تم خود محتاج اس کو خرچ کر دو اور تم اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھو. ایسا نہ کرو. مطلب جو تمہارا فاضل مال بچتا ہے، زکوٰۃ کے احکام اور ہیں، پھر وہاں پہ زکوٰۃ کے احکام بھی نازل کیے گئے. تو لہذا اگر صدقہ کرنا ہے تو حاجات سے تمہیں جو بچتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد اس کو صدقہ کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو. اب یہ غور و فکر کا مطلب کیا ہے سنیے. کس چیز میں غور و فکر کرنا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات. تو دس ورڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، اس دنیا کے معاملات میں اور اس کے بعد آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرنا ہے. اب دنیا اور آخرت کے معاملے غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ فتاخذون بالاصلح لکم فیہما. امام سیوطی فرماتے ہیں جو تمہیں اصلح لگے، جو تمہیں بہتر لگے اس کو لے لو، جو مفسد اس کو چھوڑ دو، جو فسادی ہو، جس میں فساد ہو. تو لہذا غور و فکر کرو. اور امام نصیر لکھتے ہیں فَتُؤْثِرُونَ أَبْقَاهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا مَنَافِعَ، جس کے منافع زیادہ اور باقی رہنے والے ہیں اس کو اختیار کر لو اور دوسرے کو چھوڑ دو. آگے جو مسئلہ ہے وہ ہے یسألونک عن الیتامی کے بارے میں. یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں. یتیموں کا کیا مال یتیموں کا آپس میں ملا سکتے ہیں؟ کہ یتیموں کا مال ہم اپنے مال کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اپنے مال، جو یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، تو مسلمانوں نے مال الگ کر لیے. یتیم وہ اتنے پرہیزگار تھے، ڈرنے لگے کہ نہیں ہم نے یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال رکھنا نہیں. جب رکھنا نہیں، الگ مال رکھنا ہے، مکس بھی نہیں کرنا. انہی کے مال سے خرچہ، وہ اپنی دیکھ بھال کرنے لگے، وہ پکائیں. ان کے لیے یتیموں کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ تو بچے ہوتے ہیں، یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو، وہ سمجھدار بھی نہیں ہوتا اتنا وہ. تو لہذا اب یہ حرج بڑا لازم آیا سے. تو اب انہوں نے پھر سوال کیا کہ یتیموں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اصلاح لہم خیر، اصلاح بہتر ہے. یعنی ان کے مال کو اپنے مال میں داخل کر لینا درست ہے، اصلاح کے لیے ہے، درست ہے. اس کو اچھے کام پہ لگا دیا جائے، اس سے منفع ہے، اور اس کو ان کے اوپر خرچ کر دیا جائے. اپنے مال کے ساتھ مال کو ملا لیا جائے. اچھی نیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے جو مفسد ہے ان کے مالوں کے اندر، جو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر فساد کرنے والا ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے والا، اور مصلح اس میں فاعل اصلاح، اصلاح سے اللہ جو اس مال کی اصلاح کرنے والا ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ دونوں کو جزا دے گا. اور لو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مصیبت اس تنگی میں ڈالتا، تمہیں اس مال نہ ملانے کی تنگی میں ڈالتا کہ تم نے مال مکس نہیں کرنے، تو تمہارے لیے بڑا حرج ہوتا ہے. اللہ غالب ہے، جو حکم دیتا ہے، اور جو حکیم ہے، جو بناتا ہے اس کو حکمت سے بناتا ہے. اب کچھ یتیم کے احکام جو اہم ہیں، ضروری ہیں، سنیے. دیکھیے، تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال بنانے کی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن کوئی اچھی نیت، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال اپنے مال سے ملاتا ہے؟ کس کی نیت میں فساد اللہ سب کو جانتا ہے. لہذا بہتر نیت کرو، اچھی نیت کرو. یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیم کو فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال کھانے کا اور مال غصب کرنے کا ارادہ ہو. اللہ جانتا ہے جو اصلاح کرنے والا، جانتا ہے جو فساد کرنے والا ہے. اب یہ فرامین انتہائی جامع ہیں، زندگی کے اندر ہمیں بہت کام دیں گے. ہماری اچھی نیتیں، بہت اچھی نیت کرنا ضروری ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کے نتائج کو اچھے نہیں نکلتے. اگر نیتیں اچھی ہوں تو آپ کو نتائج اچھے سامنے نظر آئیں گے.
دوسری بات کچھ احکام میں نے عرض کیا، یتیم وہ بچہ یا بچی ہوتی ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ کی عمر تک نہ پہنچے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کا وہ یتیمے کا حکم ان پر اٹھ جائے گا۔ بعض ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں، فلاں یتیم ہے، حالانکہ اس کی عمر 30-40 سال ہوتی ہے یا 20-25-30 سال ہوتی ہے، تو یتیم وہ اس نہیں ہوتا، شرعاً وہ یتیم نہیں ہے۔ اب یتیم اس کے پاس مال ہو اور وہ اپنے کسی سرپرست گارڈین کی پرورش میں ہو، اس کے احکام میں یہ آیت تقریباً اتری ہے کہ ولی خواہ اس کا یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر خرچ کرے، یتیم کی بہتری وہ کر سکتا ہے جس طرح چاہے، لیکن وہ ملانا کسی اچھی نیت سے ہو، بری نیت سے نہ ہو۔ اب اصلاح بہتر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کے اندر ساری مصلحتیں ہیں، ان کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم، سب کی اصلاح، مطلب وہ ایک اچھا شہری، اچھا مسلمان بنے، اور اس کے مال کو اگر کوئی تجارت کے اندر لگائے اور اس کا مطلب اس تجارت سے وہ تجارت بھی ایسی ہو جو سیف ہو اور اس سے نفع آئے، اور وہ اپنی سرپرستی میں اس یتیم کو وہ نفع اس کی پرورش کرے اس نفع کے ذریعے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یتیم کے مال کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ اللہ سے اللہ عمل کی توفیق عطا ہو۔